اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جس فدق سیریز کا آغاز کیا ہے یہ آج اس کی دوسری ویڈیو ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی آگے ویڈیوز آئیں گی ان سب کے بارے میں ہم ایک کلیہ آپ کو بیان کر دیں کہ ہم ان تمام ویڈیوز میں اب جرح نہیں کریں گے، بلکہ صرف روایت بیان کریں گے بمائے حوالے جات کے جو اہل سنت کی مایہ ناز کتابوں سے ہوں گے۔ اہل تشیع کی کوئی کتاب بھی استعمال نہیں کی جائے گی، اور ہم اس میں جو روایتیں بیان کریں گے تو اس کو اس طرح سے بیان کریں گے، ہم کہیں گے کہ پہلی اہم بات، پھر دوسری اہم بات، تیسری اہم بات، یعنی اس طرح سے ہم نے انہیں نمبرنگ کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی اہم بات، رسول خدا نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق دے کر تحریر بھی لکھ دی تھی۔ حوالہ روضۃ الصفا، دوسرا حوالہ معارج النبوہ جلد اول، تیسرا حوالہ حبیب السیر جلد اول، ذکر غزوہ خیبر۔ دوسری اہم بات، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے اس شہر فدق کی زمین کو جس کی حدود معلوم ہیں اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا پر وقف کیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد پر وقف کیا۔ جو اس کے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا، یعنی چھین کر اس پر غاصبانہ قبضہ کرے گا، تو اس غصب کا گناہ اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تحریر تھی جسے رسول خدا نے بی بی فاطمۃ الزہرا کو لکھ کر دی تھی۔ حوالہ فتاوی عزیزی۔ تیسری اہم بات، ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ابو بکر نے بی بی فاطمۃ الزہرا کو فدق کی تحریر لکھ کر دے دی تھی کہ یہ فاطمہ کا حق ہے، مگر حضرت عمر نے اس تحریر کو چاک کر کے رکھ دیا اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے حق سے ایک مرتبہ پھر محروم کر دیا۔ حوالہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3۔ پس اس بات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث لا نورث موت رکھنا ایک من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صاحب نے فدق کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میراث سے حق کو تسلیم کر لیا تھا، جس کی بنا پر وہ تحریر لکھ کر دی تھی۔ اگر وہ حدیث لا نورث موت رکھنا سچی ہوتی تو کبھی بھی ابو بکر صاحب تحریر نہ لکھ کر دیتے۔ چوتھی اہم بات، ابو بکر نے جاگیر فدق چھین لی تھی اور زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنا حق مانگنے ابو بکر کے پاس گئی تھیں، مگر اس نے نہ دیا، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سے ناراض ہو گئیں تا دم حیات۔ پہلا حوالہ صحیح بخاری باب غزوہ خیبر جلد 2 صفحہ نمبر 674۔ دوسرا حوالہ صحیح بخاری باب لا نورث جلد 3 صفحہ نمبر 717۔ تیسرا حوالہ صحیح مسلم جلد 5 صفحہ نمبر 34۔ چوتھا حوالہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 3۔ پانچواں حوالہ سنن کبریٰ جلد نمبر 6۔ چھٹا حوالہ معجم البلدان جلد نمبر 14۔
7واں حوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 8۔ 8واں حوالہ کنز الامال جلد نمبر 3۔ 9واں حوالہ الملل والنحل جلد اول۔ 10واں حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 4۔ 11واں حوالہ تاریخ خمیس جلد نمبر 2۔ 12واں حوالہ وفاء الوفا جلد نمبر 3۔ 13واں حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2۔ 14واں حوالہ نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3۔ 15واں حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1۔ 16واں حوالہ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ 17واں حوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5۔ 18واں حوالہ شرح حدیدی جلد نمبر 4۔ 19واں حوالہ فتح البلدان۔ 20واں حوالہ سوائق المحرکہ صفحہ نمبر 70۔ پانچویں اہم بات، جو انسان کسی شخص کی ناحق زمین چھین لے یا اس پر قبضہ جما لے تو بروز محشر اس پر پروردگار عالم کا غضب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایک بالشت بھر زمین لے لے ظلم سے، اللہ تعالیٰ اس کا توق بنا دے گا 7 زمینوں میں سے قیامت کے دن۔ پہلا حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232۔ دوسرا حوالہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 1033۔ چھٹی اہم بات، اہل سنت کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے فدق اپنے دور حکومت میں اولاد فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو واپس کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ کا فدق پر قبضہ حق اور ملکیت ثابت نہ ہوتی تو کبھی بھی خلیفہ عمر بن عبد العزیز فدق واپس نہ کرتے۔ پہلا حوالہ وفاء الوفا، دوسرا حوالہ شرح حدیدی۔ 7ویں اہم بات، 2010 ہجری میں خلیفہ مامون عباسی نے فدق اولاد فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو واپس کر دیا تھا۔ شاہی فرمان کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ ایک روشن امر ہے اور آل رسول کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حاکم وقت مامون نے مناسب سمجھا ہے کہ فدق بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے ورثاء کو واپس لوٹا دیا جائے۔ پہلا حوالہ شرح حدیدی، دوسرا حوالہ وفاء الوفا، تیسرا حوالہ فتح البلدان۔ عزیزان گرامی، اگر فدق بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ملکیت نہ ہوتا تو یہ اہل سنت کا مایہ نوز حافظ قرآن اور عادل خلیفہ جی کبھی بھی حضرت ابو بکر صاحب کی مخالفت کرتے ہوئے جوگیر فدق اولاد فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ کو واپس نہ کرتا۔ 8ویں اہم بات، ابو بکر نے بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب کیے تو بی بی نے اپنی صداقت میں گواہی کے لیے امام
علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، کلثوم علیہ السلام، ایمن اور رباح نامی غلام کو پیش کیا تھا، مگر ابو بکر صاحب نے ان سب کی شہادتیں رد کر دی تھیں، کیونکہ حسنین ان کے بیٹے تھے، علی ان کے شوہر تھے، اس کے ساتھ ساتھ علی اور ایمن کی گواہی نصاب سے کم ہونے کی وجہ سے قبول نہ ہوئی۔ حوالہ وفاء الوفا، دوسرا حوالہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3، تیسرا حوالہ شرح حدیدی جلد نمبر 4، چوتھا حوالہ فتح البلدان، پانچواں حوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 8، چھٹا حوالہ شرح موافق، ساتواں حوالہ موجم البلدان جلد نمبر 4، آٹھواں حوالہ سوائق المحرکہ صفحہ نمبر 138۔ نامی اہم بات، ابو بکر نے اس عظیم ہستی کی گواہی کو رد کر دیا جو قرآن و سنت کی روح سے صدیقہ ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ابو بکر ان معظمہ صدیقہ بی بی سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب نہ کرتے، چاہیے کہ ان کا دعویٰ و دلیل کو جھوٹا قرار دے دیا۔ عزیزوں نے گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ فاطمہ بنت محمد ہے، بی بی اس امت میں مثل مریم ہے۔ حوالہ کنز العمال جلد نمبر 6۔ اور قرآن میں مسیح ابن مریم کی والدہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ مریم صدیقہ ہے۔ حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 75۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، 3 فضیلتیں آپ میں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں ملی، 1 آپ کو میرے جیسا خسر ملا، 2 آپ کو میری بیٹی جیسی صدیقہ زوجہ ملی، 3 آپ کو حسن و حسین جیسے صلبی بیٹے ملے۔ حوالہ ریاض النظرہ مناقب علی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا۔ بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ میں کوئی اختلاف تھا تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول خدا آپ فاطمہ الزہرا سے پوچھیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گی۔ پہلا حوالہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 2، دوسرا حوالہ مستدرک علی صحیحین جلد نمبر 3، تیسرا حوالہ اقمال فی اسماء الرجال، چوتھا حوالہ استیاب جلد نمبر 4۔ عزیزون گرامی، ہم ملت اسلامیہ سے پوچھتے ہیں کہ جس پاک طاہرہ بی بی سلام اللہ کی رگوں میں جس عظیم ہستی کا خون گردش کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں خدا فرماتا ہے وما محمد الا رسول، یعنی آپ محمد نہیں ہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہیں۔ اب جس معظمہ بی بی کی صداقت کی گواہی اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان دے رہا ہے، اس طاہرہ و صدیقہ کی گواہی اور مطالبہ فدق پر مسٹر ابو بکر صاحب کو اعتبار کیوں نہ آیا؟ بمعجب روایت تفسیر کبیر میں کس جرت سے ابو بکر نے کہا کہ اے دختر رسول تو نعوذ باللہ من ذالک، یا جھوٹی یعنی کاذب ہے، استغفر اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس امت میں مثل مریم صدیقہ ہیں، اور قرآن کی روح سے بی بی مریم نے اپنی گواہی کے طور پر کسی مرد اور عورت کو پیش نہیں کیا تھا بلکہ دودھ پیتے بچے کو پیش کیا تو قوم نے اعتبار کیا، جبکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی گواہی کے لیے اپنے 2 بچوں کو پیش کیا، لیکن بادشاہ وقت مسٹر ابو بکر صاحب کو اعتبار نہ آیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عیسیٰ نبی تھے
جبکہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ تو جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی کی گواہی ایک شیر خوار بچے نے دی تھی، اور وہ گواہی دینے والا بچہ خود زلیخا کے خاندان سے تھا۔ ارے ایک شیر خوار بچہ بھی اگر یوسف پیغمبر کے حق میں گواہی دے دے تو کافر بادشاہ وقت بھی یوسف صدیق پیغمبر علیہ السلام کی گواہی قبول کر لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کیسا مسلمان تھا، یہ کیسا صحابی تھا کہ تمام حقائق سے آشنا ہونے کے باوجود بھی انکاری بن بیٹھا۔ حوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 26، دوسرا حوالہ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ یہاں پر ہم اپنے حصہ دوم کا اختتام کرتے ہیں، حصہ سوم کی جانب رجوع فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔